اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 اور آیت نمبر 166۔ پڑھنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما، کیا جب اصابتکم، پہنچی تم کو، مصیبت یا تکلیف، قد، تحقیق، اصبتم، پہنچا چکے تم، مثلہا، اس کے جیسے، قل، تم کہتے ہو تم، انا، کہاں سے، ہاذا، یہ آئی، یعنی کہاں سے یہ تکلیف آئی۔ جب پہنچی یعنی کیا جب پہنچی تم کو تکلیف، تحقیق پہنچا چکے تم بھی اس کے جیسے، کہتے ہو تم کہاں سے آئی یہ تکلیف۔ قل، کہہ دو میرے پیارے نبی، ہوا، وہی، من، سے، عند، پاس، انفسکم، تمہارے اپنے آپ کے پاس سے، یعنی تو کہہ دو میرے پیارے نبی کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے یہ تکلیف۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یعنی یہ وہی جنگ احد کے بعد کا کنسیپٹ ہے کہ اس کے بعد جو مسلمانوں کو منافقین اور دوسرے مشرکین جو ہے وہ تنگ کر رہے تھے اور طعنے دیتے تھے، تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں بھی جو کچے مسلمان تھے اور تو ان کے دلوں میں بھی کچھ ایسے ہی خیال آئے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ تم کہتے ہو کہ یہ تکلیف جو ہمیں آئی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تکلیف جو تمہیں پہنچی ہے تو اس کی طرح تکلیف تم نے بھی جنگ بدر میں ان کو پہنچائی تھی، مشرکین کو۔ تمہارے اس جنگ احد میں 70 آدمی شہید ہوئے ہیں، ان کے بھی 70 آدمی جو ہے جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، اور 70 کے قریب تو ان کے قید بھی ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے کوئی قید نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے دو چند تکلیف ان کو پہنچائی تھی، تم نے ان کو اس سے ڈبل تکلیف پہنچائی تھی، اور پھر کہتے ہو کہ کہاں سے آئی ہے یہ تکلیف۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو یہ تکلیف تمہیں تمہاری اپنی نفس کی وجہ سے، تمہارے اپنی وجہ سے پہنچی ہے۔ جب تمہیں تاکید کی گئی تھی کہ اپنی جگہوں سے مت ہلنا، پھر تم لوگوں نے وہ مورچہ چھوڑ دیا جہاں سے دشمن کو حملہ کرنے کے لیے آسانی ہو گئی۔ وہ مورچہ نہ چھوڑتے تو تم لوگوں پر یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ تمہاری اپنے نفس کی وجہ سے تم لوگ غنیمت کا مال لینے کی وجہ سے نیچے آئے تو تم لوگوں کو یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ کہاں سے یہ آئی تکلیف۔ اب اللہ تعالیٰ، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مصلحت جان کے کیا کہ انہوں نے جو صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے جو اپنی جگہ چھوڑ دی اور نیچے آئے غنیمت کا مال لینے، تو غنیمت کا مال لینے کے لیے جب مسلمان میدان میں آئے اور اپنا مورچہ اور اپنی جگہ چھوڑ دی جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تاکید کی تھی، تو اس کی وجہ سے اب اس حالات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہی مصلحت جانی کہ ان کے لیے جو ہے غلبے کو صحیح نہیں جانا اور نقصان ہو گیا مسلمانوں کو، اور نقصان بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے کیا کہ
شہادت کا درجہ ملے مسلمانوں کو، کسی کو شہادت کا درجہ ملے، اور منافقین جو ہے ان کا بھی پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے اور کون بھاگ گیا ہے میدان سے، تو تاکہ پاک صاف ہو جائے سارے مسلمان، سب کو پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، دلوں کا راز جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر واضح کرنا چاہتے تھے، سارے صحابہ کرام پر، سارے مسلمانوں پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ اصل میں پکے اور مخلص مسلمان کون ہیں اور منافقین کون ہیں اور کچے مسلمان کون ہیں، اس کا پتہ چل جائے۔ اس لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حکمت تھی جو اللہ خوب جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ادھر کہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی مسلمانوں کو غالب کر سکتے تھے اور مشرکین کو مغلوب کر سکتے تھے، لیکن مصلحتاً اللہ کی اس میں کوئی مصلحت، کوئی حکمت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے شہادت کا درجہ ملا، اور منافقین اور مسلمانوں میں جو ہے پتہ چلا کہ کون پکے مسلمان ہے، مخلص مسلمان ہے، اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ اگلی آیت میں ہے وما اور جو اصابکم تکلیف پہنچی تم کو، اور یعنی جو پیش آیا تم کو یا جو پہنچ گیا تم کو، جو تکلیف پہنچی تم کو، یوما اس دن، التقل جمعان لڑی دو فوجیں، جمعان دو جماعتیں، یوما اس دن، یوم التقل جمعان اس دن لڑی دو فوجیں، فَبِإِذْنِ اللَّهِ پس اللہ کے حکم سے ہوا، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ جان لے، تاکہ معلوم کر لے، لَمَ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللہ جان لے مومنوں کو، اللہ کو معلوم تھا کہ کون مومن ہے، لیکن اللہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ منافق اور مسلمانوں کا پتہ چل جائے، سب کو واضح، مسلمانوں کو خود بھی پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے، کیونکہ بہت مسلمان منافقین سے اپنے راز کی باتیں شیئر کرتے تھے اور اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوتا تھا، تو تاکہ مومنین کو، مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے، اور ان کو وہ اپنے راز فاش نہ کرے، ان کے ساتھ اپنے راز کو شیئر نہ کرے، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ جو تکلیف پہنچی ہے، یہ جو پیش آیا ہے جس دن دو فوجیں لڑی، یعنی احد کے مقام پر یہ جو جنگ احد لڑی گئی، تو یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں اللہ کی حکمت تھی، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا کہ تاکہ مسلمانوں کا اور منافقین کا پتہ چل جائے، واضح ہو جائے سب پر، منافقین بھی جو ہے اپنا جو منافقت ہے اس کو واضح کر دے اور جنگ سے جو ہے واپس ہو گئے، جس طرح عبداللہ بن ابی جو ہے راستے سے ہی واپس ہو گئے اپنے 300 سپاہیوں پر، جو دستہ تھا اس کا جس میں 300 بندے شامل تھے، اس کو لے کر واپس ہو گئے، تو اس سے پتہ چلا، اور بلکہ خود بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ منافق ہے، تو واضح ہو گیا مسلمانوں پر بھی اور منافقین پر بھی واضح، خود وہ پھر دوبارہ بولنے کے قابل ہی نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بھی کچھ حصہ ہے اور ہمارے ساتھ راز شیئر کی جائے اور ہم سے مشورے لیے جائے، تو وہ ان کی وہ جو ہے اہمیت وہ ختم ہو گئی، کیونکہ ان کی منافقت کھل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کرنا تھا اس لیے تاکہ سارے جان لے، مومنین بھی جان لے اور منافقین بھی اوپر کھل جائے کہ ہماری منافقت جو ہے وہ کھل گئی ہے، تو سارا کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس لیے اس میں اللہ کی حکمت تھی، یہ اللہ کے حکم سے یہ نقصان ہوا تھا، اور شہادت کا درجہ بھی کافی مسلمانوں کو مل گیا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے نقصان دیا اس جنگ میں، تو اس میں جو شہادت کا درجہ، کافی مسلمان اس شہادت کے لیے جو ہے اس جنگ میں شامل ہوئے تھے،
جنہوں نے جنگ بدر کے بعد سنا تھا کہ شہادت کا کتنا بلند درجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ بھی دے دیا، اور جس کی موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے تو اس کو ادھر پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ تو خوش قسمتی ہے کہ احد کے مقام پر وہ اللہ کی دین کے لیے لڑے اور اس میں ان کی جان گئی۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں اللہ توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، ہمیں وہ عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ساری ختم کر دے، ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور یا اللہ یا پروردگار یا رب العالمین یا مالک یوم الدین، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، ہماری ساری گناہیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔